سب سے بڑا جو مسئلہ ہے انویسٹیگیشن میں جو ہم ایز پولیس آفیسر اور ایز انویسٹیگیٹرز فیس کرتے ہیں وہ ہوتا ہے جھوٹ کی آمیزش. آج کا جو پروگرام ہے آپ کا اس کا نام ہی ریئل ٹروتھ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹروتھ جو ہے یہ ہمارا سیویئر ہے. جب شہری تفتیش میں آ کے سچ بولیں گے اور ایف آئی آر کرواتے ہوئے سچ لکھوائیں گے تو اس سے مقدمات کو فائدہ ہوگا اور اس میں انصاف میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن سر سچ کون لکھوائے سر؟ ایک پوری تصویر بنا دیتے ہیں، فلاں نے فلاں کیا، فلاں نے للکارا ڈالا، فلاں نے ٹانگیں پکڑی، فلاں نے بازو پکڑا. وہ کہتے ہیں کہ بس کچھ رہنا نہیں چاہیے. میں آپ کے اس چینل کے توسط سے اور پروگرام کے توسط سے تمام شہریوں سے مخاطب ہوں. اس موقع کو فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ہر شہری سے جو تھانہ میں آتے ہیں مقدمہ درج کرانے ان کو یہ گزارش کروں گا کہ صرف وہ لکھوائیں جو سچ ہے. کیونکہ جب ہم ایف آئی آر کے اندر کوئی جھوٹ شامل کر دیتے ہیں، کیونکہ ایف آئی آر پولیس والوں نے درج کرنی ہوتی ہے شہری کے بیان پہ، وہ لکھ کے دیتا ہے یا زبانی بیان دیتا ہے، پھر اس کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے. تو ایف آئی آر کا متن تھانے والے خود تبدیل نہیں کر سکتے. تو جو شہری ہمیں لکھ کے دے گا اس پر منوان ایف آئی آر ہو جائے گی. اگر اس کے اندر قتل کا مقدمہ ہے فار ایگزامپل، اس میں اگر وہ 2 یا 3 بے گناہ بندے شامل کر دے گا تو وہ بندے جو ہیں ان کو تو مسائل ہوں گے ہی، لیکن وہ مقدمہ جب عدالت میں جائے گا تو اس مقدمے کے ناکام ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. اچھا سر، اس میں بندے تو وہ چھوٹ جائیں گے، ان کے ساتھ ساتھ گناہ گار کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا، میں آپ کا مشکور ہوں. یہ وہ بات ہے جو مدعی کو اور اس کے گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ جب بے گناہ بندے جو ہیں کسی ایف آئی آر میں سے چھوٹتے ہیں تو اس ایف آئی آر کا جو پورا مضمون ہے، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے یا اس کی جو اعتباری حیثیت ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ شک کا فائدہ جو ہے عدالتیں دیتی ہیں، ظاہر قانون کا حصہ ہے. تو شک کا فائدہ مل جاتا ہے ملزمان کو بھی جو اصل میں مجرم ہوتے ہیں اور وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. اس لیے جو وے فارورڈ ہے ان تمام مسائل کا جو علاج اور حل ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس بندے کا نام ایف آئی آر میں ہو جو کہ گنہگار ہے. جو بے گناہ ہے اس کا نام شامل کرنے سے آپ کی پوری ایف آئی آر کے اوپر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور گنہگار بھی چھوٹ جاتے ہیں. اچھا سر، ایسا کیوں ہے معاشرتی طور پہ یا ہمارے رویوں میں یہ چیز شامل ہو گئی ہے کہ جب تک ہم سب کو باندھ نہیں لیں گے تب تک ہمیں سکون نہیں، چین نہیں آئے گا. اگر بس جرم اگر اس نے کیا تو اس کے ساتھ اس کے پورے خاندان کو باندھ دیا. ایسا کیوں ہے؟ معاشرتی رویے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ ان معاشرتی رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب ہمارے ساتھ کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے یا فار ایگزامپل خدا نخواستہ کسی فیملی میں کوئی مرڈر ہو جاتا ہے تو وہ اتنے دکھ میں ہوتے ہیں، اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ اس اور دکھ اور غصے میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انصاف کے کیا تقاضے ہیں. تو اس میں پھر وہ ہر اس شخص کے اوپر پرچہ درج کروا دیتے ہیں، ہر اس شخص کا نام ایف آئی آر میں لکھوا دیتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو دکھ اور غصہ ہے جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی یا آفت آتی ہے اور آپ اس غصے میں کہتے ہیں کہ یار جو قاتل ہے اس کے بھائی کو بھی ہم نامزد کر دیں، اس کے باقی رشتہ داروں کو بھی نامزد کر دیں، چچا کو بھی نامزد کر دیں، باپ کو بھی نامزد کر دیں، یہ سارا جو رویہ ہے یہ ناانصافی پہ مبنی ہے. چونکہ مدعی خود ناانصافی کر رہا ہوتا ہے تو پھر عدالت سے وہ انصاف کی توقع کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا کیس وہ خود ہی خراب کر پھر وہ کہتے ہیں جی تفتیش ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئی، انویسٹیگیشن آفیسر نے جو ہے وہ پیسے لے لیے ہیں. جتنا زیادہ آپ کی ایف آئی آر مختصر ہوگی اور جتنی وہ حقیقت کے قریب ہوگی اتنے زیادہ امکانات ہیں انصاف ملنے کے. جتنی آپ کی ایف آئی آر مفصل ہوگی اور جتنی حقیقت سے دور ہوگی، اس میں جھوٹ کی آمیزش ہوگی، اتنے ہی اس کے امکانات ہیں کہ اس میں انصاف عدالتیں نہیں کر پائیں گی. کیونکہ عدالتیں دیکھتی ہیں سچ اور جھوٹ. عدالت دیکھتی ہے کہ یہ جو گواہ ہمارے پاس آیا ہے یہ سچ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کریڈیبل ہے یا کریڈیبل نہیں ہے. تو گواہ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس چیز پر کھڑی ہے کہ وہ صرف اس کا نام بتائے جو گنہگار ہے. جب اس میں وہ بے گناہ کا نام بھی بتا دیتا ہے، وہ بات عدالت کو ٹرائل کے دوران سمجھ آ جاتی ہے تو کریڈیبلٹی جو ہے گواہ کی ختم ہو جاتی ہے.